14 اگست 2021، اور اگر پیچھے جائیں تو پاکستان کی آزادی کو جو 14 اگست سن 1947 کو ملی، اب کوئی 74 سال ہونے کو آ رہے ہیں۔ اس 74 سال میں ایک نہیں، دو نہیں، 3 جنریشنز اس وقت اس آزادی کے ثمرات سے محفوظ ہو رہی ہیں، لیکن شاید ان کے علم میں نہ ہو کہ وہ جنریشن جنہوں نے آزادی کے وقت آنکھ کھولی، یا جن کے پرکھوں نے یا والدین نے یا فیملی نے یہ جو بارڈر کراس کیا، اس میں ان کو کتنے مصائب جھیلنے پڑے۔ میرا خیال ہے خود بعد میں بانی پاکستان اور بانیان پاکستان نے اس بات کا اعتراف کیا کہ شاید ان کے علم میں نہیں تھا کہ اس بڑے پیمانے پر ہجرت ہوگی، اور اس بڑے پیمانے میں ہجرت میں دونوں جانب سے اتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں بہیمانہ طریقے سے اس آزادی کی نظر ہو جائیں گے۔ جسٹس ماجدہ رضوی نے اب ماشاءاللہ پاکستان کی پہلی جج، لائر، صحافی بھی نہیں، لیکن ایک پورا سفر میں نے پاکستان کا طے کیا۔ جیسے صاحبہ کچھ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جب پارٹیشن ہو چکا اور ایک جہاز میں جب میاں افتخار الدین تھے، جو خود جب انہوں نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ سائیکلوں پر، بیل گاڑیوں پر، جو بھی ان کے ہاتھ لگا اس سے جب پیدل چلے آ رہے تھے، تو ان میں کچھ تو وہ تھے جو ماشاءاللہ بڑے لوگ تھے، وہ تو جہازوں سے آ گئے، پھر اعلیٰ افسران، لیکن جو میجورٹی تھی بر صغیر کی، اور خاص طور پر جو ہجرت کر رہے تھے، بڑا سفر طے کر کے آ رہے تھے، تو کچھ وہ یادوں میں ہیں آپ کے؟ فوٹو بہت دیکھیں، ہر سال دیکھتے ہیں، اور دیکھ کے دکھ ہوتا ہے بہت کہ کتنا سیکریفائس کیا لوگوں نے اس ملک کے لیے، اور آج وہ لوگ کہاں ہیں، یا ان کو کتنا ویلکم اس وقت ہوا، لیکن بعد میں ان کے کیا حالات گزرے، اور پھر کبھی کبھی ان لوگوں کو یہ احساس ہوتا تھا کہ ہم آئے تو غلط تو نہیں آئے۔ تو یہ ہم لوگ بچپن سے، آئی واز جسٹ ٹین ایجر، 10 سال 12 سال کی تھی جب ہوا تھا، سنتے تھے، پھر قائد اعظم کا سنا کہ وہ گزر گئے، اور پھر ہم یہاں آئے تو لیاقت علی خان گزر گئے۔ لیکن اس سے پہلے آپ تو امروہہ سے آئے، جی، یعنی وہ لوگ جو بارڈر کے قریب تھے، یعنی امرتسر یا جو اطراف کے جو چندی گڑھ، یا وہ تو آسا گئے، لیکن جو آپ کے والدین کو جو سفر کرنا پڑا، جی، اور وہ جو ہجرت کرنی پڑی، اپنا بھرا پورا گھر، پھر اپنے پرکھوں کی یادگاریں، قبریں، وہ سب، تو وہ جو آپ کی والدہ اور والد تو اس زمانے کو یاد کرتے تھے؟ جیسے میری والدہ ہمیشہ جب بھی ذکر کرو وہ علی گڑھ کا ذکر کرتی تھی، جی، جہاں سے ہمارے پاکستان کا نہیں، ہمیشہ علی گڑھ کا ذکر کرنا، بریلی کا ذکر کرنا، صحیح۔ تو وہ اس سے نکل نہیں پائے تھے، تو آپ کا بھی یہ تھا؟ دیکھیے کرتے تو تھے وہ، اور چونکہ میرے گرینڈ فادر نے حیدرآباد مائیگریٹ کیا تھا پہلے، اور اس کے بعد پھر ہم پاکستان آئے۔ گرینڈ فادر، اچھا، جو قاسم حیدرآباد کا جو قاسم رضوی، جس کو ایک پورے وہ میرے ماموں تھے، اچھا، جو قاسم رضوی کے کلوز تھے، اور اتحاد المسلمین میں ساتھ تھے ان کے، ہی واز اے لائر اور کلوز تھے۔ لیکن جب فال آف حیدرآباد ہوا ہے، مجھے یاد ہے جب بمباری ہوئی تھی اور ہم دیواروں سے لگ کے جھک کے بیٹھتے تھے، 2-3 دن ہوئی تھی، اینڈ دین آل ختم ہو گیا تھا، کیونکہ انڈیا نے ٹیک اوور کر لیا تھا حیدرآباد اسٹیٹ کو۔ اور ہم اس کے بعد 51 میں مائیگریٹ کیا، تو ہمیں وہ تکلیفیں نہیں ہوئیں جو 47 فٹ والوں کو جو ہوئی۔ 47 والوں کو ہی ہیں۔
47 वालों को मैंने हमेशा फ़ोटोज़ में देखा, फिल्मों में देखा, और हमेशा उनको देख के दुख होता था कि ये कितनी मुश्किलें उठा के एक अपना घर बार सब छोड़ के एक नए मुल्क के लिए सेक्रीफाइस करके आए हैं। ना उन्हें अंदाज़ा था, ना मैं समझती हूँ कि जो हमारे लीडर थे उन्हें अंदाज़ा था कि इस किस्म का माइग्रेशन होगा जिसमें मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम दोनों सफ़र किया, क्योंकि जो यहाँ से गए वो शरणार्थी कहलाए वहाँ वो नॉन मुस्लिम थे और जो वहाँ से आए वो मुस्लिम्स थे। तो दोनों तरफ आई थिंक ह्यूमन लॉस जितना हुआ है इसमें, और जितना कत्ल गारत हुआ है, और जितना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, मैं समझती हूँ शायद ही किसी माइग्रेशन हुआ। यानी दीवार बर्लिन का हम सोचते हैं जिन्होंने तकसीम किया होगा और जो बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ, लेकिन इसमें तो खैर कोई बाद में दीवार भी नहीं खिंची और डिवाइडेड फैमिलीज़ का फिर एक अलग फल मिल गया। तो वो जो आप वालदैन क्या कहते हैं, आप अमरोहे से फिर किस तरीके से निकलते हुए ट्रेनों में? देखिए, अमरोहे से तो वो काफ़ी पहले हैदराबाद स्टेट में आ गए थे। अच्छा, हैदराबाद स्टेट में आए। हैदराबाद वहाँ स्टेट पे सेटल थे। उस वक्त हैदराबाद स्टेट हिंदुस्तान के पास आ गई थी। वो उससे पहले पहुँचे हुए। अच्छा, तो आपने वो देखा कि जो कुछ याददाश्त में था कि किस तरीके से वो जो बमबारी हुई और वो जो गार्ड थे वो जो कासिम रिजवी के वो लड़े, और वो फौजी सारे उन पे चल गए, और यू नो क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी टैंकों के सामने रख दी थी। मेरे ख्याल में दो जगहें थी ना, एक तो जूनागढ़ और दूसरे हैदराबाद दक्कन, जिस पर गाज़िबाना कब्ज़ा हुआ। जूनागढ़ तो खैर आसानी से उनके हाथ आ गया कि उनके नवाब साहब एक जहाज़ में अपने माशाल्लाह तमाम सादो सामान, बल्कि लोग कहते हैं मुर्गों और बाकी जानवरों को भी लेके आ गए। लेकिन हैदराबाद में जो कासिम रिजवी, हैदराबाद में तो 3 दिन इन्वेट किया उन्होंने, इंडियंस ने, और ऑफ कोर्स फिर हैदराबाद स्टेट पे न तो फौज थी न कोई ऐसा वो था। तो जो कासिम रिजवी के लोग थे, मुजाहिदीन या जो भी कह लें, वो तो 3 दिन बाद सब टैंकों के आगे हो गए थे। दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड। उतना देखा नहीं है बिकॉज आई वाज गिरफ्तार हुए कासिम रिजवी और फिर उनके तमाम लोग उन्हें पकड़े गए बाद में, फिर केसेस चले। तो बाय दैट टाइम यू सी आई वाज टू यंग टू फॉलो दैट, मगर हेजी वो यादें हैं। लेकिन जब हम 51 में यहाँ आ गए तो हमारा स्कूल कॉलेज सारा, एंड देन वी गॉट इंटीग्रेटेड इनटू। एक और मैं इसलिए बात कर रहा था कि आमतौर पर जो हिजरत है या तकसीम हिंद है, ज़्यादा जिक्र उन लोगों का होता है जो अमृतसर के रास्ते लाहौर आए और फिर पनाहों में आ गए, लेकिन इसका जिक्र शायद इसलिए नहीं होता कि हैदराबाद दक्कन का जो था वो बराह रास्त कोई बॉर्डर नहीं मिलता था पाकिस्तान से, क्योंकि वहाँ से जितनी भी फैमिलीज़ आई हैं, देखिए पार्टीशन 47 में हुआ, फॉल ऑफ हैदराबाद हुआ है उसके 2 साल बाद, 49 यानी कायद आज़म के मरने के शायद 2nd डे अटैक हुआ था जी। तो इट वाज जस्ट 2 years। तो वहाँ के जो लोग यहाँ आए, वो फिर किस रास्ते से आए जो हैदराबाद दक्कन वाले थे? शिप से। उस ज़माने में शिप ज़्यादा चलते थे, लेकिन उसके लिए बम्बई जाना पड़ता था शिप तो। बॉम्बे जाए, बॉम्बे से फिर यहाँ आए। तो हमने वो नहीं देखा जो कि लोग बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, मगर मेरी टीचर्स थी जो कॉलेज में थी, वो सुनाती थी। जैसे ये अब्बास फैमिली, डॉक्टर यावर अब्बास वगैरह थे, उनकी बहनों ने मुझे पढ़ाया कॉलेज में, तो हम उनसे सुनते थे कि किस तरह वो करोल बाग में देवदेव, तो वहाँ से उठ के भागे, किले में रहे, और फिर किले से दे वर शिफ्टेड हियर। या बाद में हमारे कुछ वकील थे
جن کی انگلیاں کٹی ہوئی تھیں، اور وہ بتاتے تھے کہ ٹرین میں جب وہ آ رہے تھے تو ان کی انگلیاں کٹ گئی تھیں، اینڈ دے سارٹ آف شوڈ کہ دے آر ڈیڈ، پڑے رہے ڈیڈ باڈیز کے بیچ میں، اینڈ دے ور سیوڈ اینڈ دین دے کیم. یعنی جو کھوکھرا پار کے راستے آئے تو انہوں نے بڑے مصائب جیلے جو سندھ میں آ گئے. جو نارتھرن اس میں آئے وہ بھی بہت ویسے آئے، جو دہلی لاہور کے بیچ میں آئے. آئی تھنک وہ لوگ بہت زیادہ قتل و غارت جو ہوا ہے بہت زیادہ ہوا ہے اس وقت. جیسے ماجدہ رضوی سے گفتگو جاری ہے، اور میں خود کیونکہ میں نے میری ہماری والد ہم لوگ شاید 48 میں آئے، اور میں نے اپنی والدہ کو خاص طور پر، میرے والد تو ایجوکیشنسٹ تھے اور جب گھر میں بچپن وقت گزارتے تھے تو ہمیشہ میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا کہ کراچی کا یا لاہور کا. وہ یہی کہتی تھی ہم علی گڑھ سے جاتے تھے اور پھر آگے بریلی جاتے تھے، پھر بدایوں آیا جاتا تھا، پھر ایک بلند شہر کا بڑا ذکر کرتی تھی. پھر بعد میں مجھے اتفاق بھی ہوا بلند شہر کا کہ واقعی وہ بلند جگہ تھا. تو وہ جو جیسے مجھے خود اس کا یاد آ رہا ہے، تو میں بھی جب جیسے صاحبہ اپنے فیملی کا ان یادوں کو تازہ کر رہی ہیں، حیدرآباد دکن کا، اور پھر اس کے بعد پارٹیشن کا، اور پھر کس طریقے سے قربانی دی، شاید آج کی جنریشن کو جو میں نے کہا نا، جو تیسری اور شاید چوتھی ہو، کہ کس طریقے سے یہ آزادی حاصل ہوئی. ایک وقفہ لیتا ہوں پھر آپ کے سامنے. بریک کے بعد میں پھر جسٹس ماجدہ رضوی کے ساتھ ہوں، اور جو آپ دیکھیے کہ ابھی بھی ہیومن رائٹس کے لیے ان کی جدوجہد جاری ہے. اور میں ان کے عقب میں دیکھ رہا تھا کہ دو بہت بڑی شخصیات، ہمارے ڈاکٹر پروفیسر ادیب رضوی، جو SIUT کے نام سے ایک ایسا ادارہ بنایا جس کی مثال شاید ایشیا میں نہیں ملتی، اور انہوں نے کس محبت سے، کس پیار سے ایک اور بڑی شخصیت عبدالستار ایدھی کے گلے میں بہائیں ڈالے ہوئے ہیں. اور ایدھی صاحب نے آخری اپنا کافی وقت ادیب صاحب کے ہاں گزارا. یقیناً ہمارے یہاں عام طور پر شخصیتوں کو لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ بہرحال ادیب رضوی ہوں، ہمارے ایدھی صاحب ہوں، یہ یاد اپنے کام کی وجہ سے ہیں بھی، اور انہیں رکھنا بھی چاہیے. لیکن میں نے کہا کہ آزادی کے ایسے بے شمار مجاہدین تھے. بڑے بڑے نام تو آ جاتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کا، نواز رضا لیاقت علی خان کا، سردار عبدالرشیدر کا. پھر ایک دور ایسا آیا کہ ان ناموں کو شاید میں یاد بھی نہیں کرنا چاہتا کہ جن کے سبب جو ہے پاکستان کا دور گزرا. اب میں کیا نام لوں، گورنر غلام محمد کا جنہوں نے دستور اسمبلی توڑی، اور بھی بہت سارے ایسے نام ہیں کیونکہ ان کے بچے ہوں گے موجود بڑے عہدوں پر، تو میں یاد نہیں کرنا چاہتا. جی was a great man. اور ایسٹ پاکستان کا اب خواجہ ناظم الدین کا کتنا کنٹریبیوشن رہا، تو مسلم لیگ کے اور بھی بہت سارے، تمیز الدین خان، اور پھر مولانا مولوی تمیز الدین خان جنہوں نے بڑی اسمبلی کو، یہ تو یہ جو میں آپ سے آپ کا تو جو میں نے کہا کہ جو براہ راست تو لوگ جو تقسیم کے وقت آئے انہوں نے تو جو گزری، لیکن پھر ایک تو آپ کے والدین نے کبھی یہ سوچا یا ذکر ہوتا تھا کہ نہیں بھائی امروہہ میں تو ہمارا بڑا سا گھر تھا، ملازم تھے، باغ تھا، سب جان پہچان کے تھے، ہندو مسلم ساتھ رہتے تھے، ہم کیوں آئے؟ کچھ پچھتاوا تھا، یا بعد میں جب پھر ہندوستان کا جو ہم نے چہرہ دیکھا اس کے بعد پھر بدلے؟ ایکچولی میرے پیرنٹ بہت زیادہ بات نہیں کرتے تھے. ہاں کبھی کبھار میرے فادر کہتے تھے کہ میں امروہہ جاؤں گا اور اپنا گھر آج جس کے پاس ہے وہ جا کے دیکھوں گا. وہ تو نہیں جا سکے، میں گئی تھی، اور ہم نے جا کے اپنا انسیسٹر گھر دیکھا. وہ ایک مسلمان فیملی کے پاس تھا، اور باغ وغیرہ تو بک گئے تھے، پتہ نہیں کس کے پاس تھے. لیکن پھر بہت تبدیل ہو چکا ہوگا وہ، تو پھر وہ جب آپ گئی تو پورا امروہہ ہی پورا بدل گیا پورا. پھر ہمیں امروہے کا نام کیسے پڑا
وہ پتہ چلا. اچھا کیسے؟ آم اور رو، اچھا آم. یعنی آم کے باغات. امروہہ پورا آم کے باغات تھے. اچھا. آپ دہلی سے جب چلے بائی روڈ تو آدھے راستے سے آپ کو باغات پھر ملنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پورا لش تمام گرین آم. اتنا یس ناسٹیلجک ہوتا ہے انسان. اچھا. کیا میرے ماں باپ، دادا دادی سارے وہاں پہ تھے. اور اچھا یہ مجھے نیا پتہ چلا کہ امروہے کا نام اس لیے پڑا کہ اس میں اور وہاں پہ دریا ہے اچھا. اور اس میں رو بہت ہوتی ہے. اچھا. تو وہاں کے لوگ آم اور رو بہت کھایا کرتے تھے. اچھا. اینڈ دس از ہاؤ امروہہ اس کا نام پڑا. تو یہ تو خیر پھر بعد میں ساتقین نے الگ ذکر کیا کہ امروہہ کے تھے، اور پھر ہمارے ہم جا کے اپنا گھر دیکھا. اس کے میں فادر اور 2 بھائی تھے، تو اینسسٹرل ہاؤس کے 3 پورشنز تھے. اچھا. وہ پورا ہم دیکھ کے آئے. اس میں کچھ انہوں نے ماڈرنائز کر دیا تھا، کچھ باقی کا ایز اٹ از رکھا. لیکن اس میں بھی اکثریت مسلمانوں کی اس آپ کے علاقے محلوں میں تھی. اس وقت تو وہ پورا محلہ سیدوں کا اور پیرزادوں کا اور اس طرح سے دیور مین. تو اچھا آپ کی جو فیملی میں بھی عام طور پر اس زمانے میں جو زیادہ لوگ پیشہ اختیار کرتے تھے وہ وکالت کا بہت کرتے تھے مسلمان. جی. اور تحریک آزادی میں بھی جتنے بھی بڑے لوگ رہے، چاہے سہروردی بھی وکیل تھے، یعنی زیادہ تر لیاقت علی خان، قائد اعظم جن کے. تو آپ کی فیملی میں بھی وکالت سے؟ میرے صرف ایک ماموں تھے جو کرمنل پریکٹس کیا کرتے تھے، فیمس تھے حیدرآباد میں، اور قاسم رضوی سے ویری کلوز تھے. لیکن میرے اپنے بھائی بہنوں میں سب ڈاکٹرز، انجینئرس، اور ایک میں لائر بنی. اچھا. تو اب تو اونلی ون. اور مگر ہماری فیملی میں لڑکا لڑکی کوئی فرق نہیں تھا. ایوری بڈی واز گیون ایکول ایکسیس. جو بھی ریسورسز تھے فیملی کی، جو بھی پڑھائی تھی. اور میرے فادر کا ویژن تھا کہ ہر بچہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو. اچھا. ہاں وہ تو اس زمانے میں اس کو ایجوکیشن فل ہو اور اپنے پیر پہ کھڑا ہو. کہتے تھے کہ ٹائم آئے گا جب فیملی کا ہر فرد کمانے کے لیے. خاص طور پر میرے خیال ہے خواتین کی تعلیم پر اس لیے زور دیا جاتا تھا ہمارے یہاں کیونکہ ایک مظلوم سمجھی جاتی تھی نا. تو مجھے یاد ہے کہ جو میرے والد نے بھی سر سید کالج اس لیے کھولا کہ جو لڑکیاں ہندوستان سے آ رہی تھیں ان کا خیال تھا یہ پڑھیں گی. اپا گرلس کالج اور سر سید کالج، ان کا مقصد یہ تھا. نہیں مجھے سب میری فیملی کا بہن ڈاکٹر، میں لائر، یعنی ہماری جتنے فیملی کے لوگ تھے بچیوں اور لڑکوں میں کوئی فرق نہیں تھا. اور فادر واز آل ایجوکیشن فار گرلس. تو اگر فیملی کے اندر بھی کسی کا پتہ پڑتا تھا کہ کوئی بچی کو روک رہا ہے تو ہی یوزڈ ٹو گو اینڈ کنونس دیم کہ نہیں بچے کو پڑھانا. جیسے آج آپ لوگ اور بہت ساری ہیومن رائٹ کی تنظیمیں، خواتین کی تنظیمیں، یعنی اب آپ ابھی تک وہ اس کے لیے لڑتی ہیں کہ وہ لڑکی جو ہے اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ رہ سکے یا نہ رہ سکے. جی. پھر اس بچی کی ذاتیوں کو سنتی ہیں، پھر ان کے ساتھ تھانوں میں سلوک کرتی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو اس وقت جو آپ جو سب تقسیم ہند سے پہلے خاص طور پر مثلا مسلمان لڑکیاں بہت بڑی تعداد میں علی گڑھ جاتی تھیں پڑھنے، ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے. میری کزن جو ہیں میرے تایا کی بیٹی ہیں، چونکہ وہ امروہے میں رہ گئے تھے تو وہ مراد آباد جاتی تھیں بھائی کے ساتھ میں اپنے پڑھنے کے لیے. اچھا. اینڈ دے ڈڈ دیئر گریجویشن فرام مراد آباد. تو فیملی کے کافی لوگ رہ گئے تھے. جو ہماری والدہ تو خیر آئی تھی برقعے میں، لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ فرق پتہ چلے کہ برقع پہ بہت تھا زیادہ. جی برقع تو تھا. حیدرآباد میں برقعے کا رواج نہیں تھا، ان کا اپنا لباس ایک طریقے سے ہوتا تھا.
وہ کوئی چادر اوڑھ لیں یا کچھ، مگر برقع نہیں تھا. اور میرے فادر نے کبھی پردے کا وہ نہیں کیا. ہاں وہ تو مدر میری کرتی تھی پردہ کہ اگر گھر میں میل سرونٹ ہوتے تھے وہ تو رہتے تھے مگر ڈرائیور کے سامنے نہیں آتی تھی، چوکیدار کے سامنے نہیں آتی تھی. تو یہ اس قسم کا تھا. بٹ فادر میرے کبھی اگر ان سے کہتے بھی تھے تو کہتے تھے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو بہووں کو جیسے چاہے رکھیں، مجھے مت کہیں. تو شی یوزڈ ٹو آبزرو. مگر ہاں ویسے میں اس چیز کی کر رہا تھا کہ آج جتنا آپ ہم سنتے ہیں اس کے اعداد و شمار کہ جو میں کہنے لگا کہ اور یہ بھی ایک عجیب المیہ ہے کہ زیادہ تر جو زیادتی ہو رہی ہے بچیوں کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ وہ ان کے قریبی رشتہ دار کر رہے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ چلیں اگر کوئی مذہب اور جی یہ بڑا مجھے وہ ہوتا ہے کہ اتنا فیملی کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہے یا وہ ہے جنہوں نے بچوں کو ابیوز کیا ہے یا لڑکوں کو ابیوز کیا ہے. بڑا عجیب ہوتا ہے کہ ہم بھی مسلمس ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب ہماری اخلاقی اقدار بہت ہیں اور مورالٹی ہماری وہ ہے، لیکن جب میں یہ چیزیں دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہاں گئے وہ. اور پھر وہ جب قدرت اللہ شہاب ہوئے یا منٹو کی تحریر میں جب یہ ذکر آیا کہ فسادات کے وقت ہزاروں خواتین کو اغوا کیا گیا جی اور پورے بلکہ تہ تیغ کیا گیا، تو اس وقت تو یہ ایک تھا نا کہ چلیں بھائی وہ اول تو حالانکہ میرے خیال ہے کہ انسان ہوتا ہے اس کو بعد میں تقسیم کریں، سکھ ہوا، عیسائی ہوا، ہندو ہوا، مسلم ہوا، لیکن اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ مذہب کے نام پر دونوں طرف سے باقاعدہ کاٹا گیا، اغوا کیا گیا، ذبح کیا گیا اور اس میں اکثریت خواتین کو. لیکن اس وقت تو چلے ایک اتنا ایک جنون ہو گیا. ہاں دیکھیے وہ وقت تو ایک تھا ایسا کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں جنون تھا یا جو پارٹیشن ہوا تھا ہیٹرڈ ہو گئی تھی، جو کچھ بھی تھا یا پولیٹیکل موٹیویٹ کر کے لوگوں کو یہ کیا گیا تھا جو بھی. مگر اب تو سیٹل لائف ہے ماشاء اللہ سب. اسٹیٹ ہے، مسلم اسٹیٹ جن ہے. فیملی سے بچے کا پتہ چلتا ہے اچھا خاصے سیٹل لوگ ہوتے ہیں اور اس کے اندر تو مجھے بہت دفعہ میں کہتی بھی ہوں کہ کہنے کو ہم مسلمان ہیں واٹ آر وی ڈوئنگ دس. ہاں مسلم اسٹیٹ ہے، سب اسلامک اسٹیٹ کہتے ہیں، لیکن واٹ از ہیپننگ ان اسلامک اسٹیٹ. یعنی وہ جو پارٹیشن کا ایک پورا ایک لٹریچر آیا نا پارٹیشن پہ، فکشن اور پوئٹری کہ اور وہ یعنی ابھی تک اتنے سال بعد اس کو لوگ پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال میں کہ اب تو جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں اب تو ایک بلکہ ایک رنگ، ایک نسل، ایک خاندان کے لوگوں میں دیکھیے 74 ایئرس ہیو پاسڈ. تو وہ پیریڈ جو کہ ڈارک پیریڈ تھا ہمارا جو پارٹیشن کے ٹائم کا تھا وہ تو ختم ہو گیا. اب تو سیٹل لائف ہے تو اس کے اندر کیوں اتنی وہ ہے. ابھی بھی آنر کلنگ ہے، ابھی بھی بچیوں کا ابیوز ہے، فیملی والے ابیوز کرتے ہیں. آئی مین یہ نور مقدم کا کیس نے تو ہلا دیا ہے ہم لوگوں کو. میں جیسے صاحبہ کی گفتگو میں اتنا محب ہو گیا خاص طور پر یہ سن کر، جیسے میں نے کہا، بلکہ میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے جیسے صاحبہ ایسا نہیں ہے جو اس ہندوستان میں مسلمان رہ گئے ان میں بھی یعنی جج بھی بنے، بڑے بڑے عہدوں پہ رہے، اس کے صدر بھی بنے. شاید ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہندو مسلم دکھایا جائے. تو میں ایک وقفے کی طرف آؤں تو یہ جیسے جج صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ 4 خواتین اور رشیدہ پٹیل کا بڑا نام تھا اور ابھی انہوں نے بڑی خدمت کی. تو پھر بریک کے بعد گفتگو کریں گے.
جسٹس ماجدہ رضوی سے گفتگو جاری تھی اور میں جب یہ بتا رہی تھیں کہ ہم 4 خواتین ہوتے تھے، اب تو میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ کورٹوں میں سینکڑوں کی تعداد میں خواتین کورٹوں میں نظر آتی ہیں. ہاں ابھی تک جج ہماری جسٹس ناصرہ اقبال بعد میں ہوئیں اور ایک دو اور خواتین بھی ہوئیں. تو یہ جو آپ نے جب یہاں ہی میں کر رہا ہوں تو آپ دونوں محاذ پہ رہیں، یعنی کورٹوں میں بھی آپ نے عدالتوں میں کیسز لڑے اور پھر آپ نے منصفی کی کرسی پر ہی بیٹھی ایک خاتون ہوتے ہوئے. پارٹیشن سے بھی پہلے خواتین جیسے میں نے کہا ایک تو علی گڑھ اتنی دور جانا اور مواد بھیجتے تھے، ہاسٹلوں میں رہتی تھیں خواتین، کا وہ سائیکلیں بھی چلاتی تھیں خواتین، یعنی جو انڈیوائیڈیڈ اس میں تھا. اچھا پھر پاکستان کے ابتدائی دنوں میں بھی لاہور اور کراچی میں نے دیکھا کہ ایلس فیض جو ہیں وہ سائیکل چلا رہی ہیں، یہاں بھی خواتین کی آنا وانا. اور جب آپ نے میں جب لائر بسوں میں سفر کرتی تھی. ہم نے بھی سفر کیا بسوں میں. اچھا میں نے بھی کیا ہے، صبح گاڑی ملتی تھی تو چھوڑ دیتے تھے، واپسی میں گاڑی نہیں ہوتی تھی تو ہم بس میں جاتے تھے. ماں باپ کو فکر پہلے ایسی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بسوں میں جا رہا ہو جیسے آج کل ہے. ٹیل یو بس والے اتنے اچھے ہوتے تھے کہ دے نیو کہ ہم کہاں اترتے ہیں. تو اگر کالج میں سامنے سیٹ نہیں ہوتی تھی تو دے یوزڈ ٹو سے پیچھے کی ایک سیٹ خالی کرو، یہ وہاں تک. ہاں وہ پہلے الگ ہوتا تھا نا خواتین کا کمپارٹمنٹ آگے. تو پیچھے کی 1-2 سیٹر جو ہوتی تھی وہ خالی کرواتے تھے کہ ان کو بٹھا لو کیونکہ یہ آخر تک جائے گی. ہم لوگ بہادرآباد بالکل اینڈ تھا اس زمانے میں. یہ کیا وجہ ہے کہ یعنی وہ جو میں نے کہا نا بالکل 50s، اتنی ایجوکیشن بھی نہیں اور اس وقت تو میرے خیال میں اتنی لوگ ڈیوائیڈڈ فیملیز بھی تھیں، لیکن خواتین کو ایک پروٹیکشن تھا. ہم سب کی میرے خیال میں بہنیں والدائیں پیدل چلتی تھیں 2-3 دن فردانگ 1 میل، اور پھر شام کو بعد بھی وہ بسوں میں آتی تھی جاتی تھی. تو یہ جو آپ نے اس کو دیکھا ہوگا انسیکیور کیا ہونے کا وجہ کیا ہے کہ یعنی لوگوں میں ایک دولت کی ہوس بڑھی اور کچھ یعنی یہ جو ایک، اور میں نے کہا خاص طور اس کا نشانہ خواتین بنی. آپ کیا سوچتی ہیں کہ جو خواتین کے حوالے سے جب دیکھ کر کہ آپ کا جو طالب علمی کا زمانہ تھا، وکالت کا زمانہ تھا، کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ نہیں بھائی چھوڑنے جائے گا یا والد کے ساتھ جائیں گے، اکیلے آنا جانا اب بہت مشکل ہوتا ہے. جی دیکھیے اکیلے تو اب بھی لڑکیاں جاتی ہیں، دے ہیو ٹو، کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اب خوف لوگوں پہ زیادہ ہوتا ہے کہ بھئی اکیلے جائیں گے تو پتہ نہیں بس میں کیا ہو جائے گا، رکشہ والا کہیں لے جائے گا، کیا ہوگا. جو کہ اس زمانے میں ہم بس میں تھے، بیٹھتے تھے تو ہمیں کبھی یہ ڈر نہیں ہوا کہ یہ بس کہیں اور چل جائے گی. وی نیو کہ ہم سیفلی گھر پہنچیں گے. اور کبھی اتنا شاید رپورٹنگ بھی نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، تو ایسے واقعات بھی نہیں سنتے تھے. اخبار پڑھتے تھے تو کبھی کسی نے چارانے کے لیے چاقو مار دیا یا فلانا کر دیا. You know, that sort of news I remember کہ ہم لوگ دیکھتے تھے. اور آج تو ہر اخبار آپ اٹھا لیں، یہی زیادہ خبریں، اسکرینوں پہ بھی خبریں، عورتوں کے اوپر ظلم، بچوں کے اوپر، یعنی بچوں کا کتنا ابیوز ہے. اچھا میں آپ سے گفتگو کرتے چلوں تو بہت آگے تک یعنی جاری رہے، میں انجوائے بھی کر رہا ہوں. ایز اے جج کی جب کرسی پہ بیٹھیں، اب تو خیر سوری ٹو سے اس پروفیشن میں ایسا بھی آ گیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے بعض وکلا اتنے ہوسٹائل لوگ ہیں کہ ججوں کو باقاعدہ کمروں میں بند کر دیتے ہیں اور ججوں کے ساتھ چیخنا چلانا. تو کبھی یہ ہوا کہ کوئی وکیل سوچے جی یہ کیا خاتون جج بیٹھی ہیں اور دلائل دیتے ہوئے وہ یہ ظاہر کرے کہ مجھے سب اصل میں سندھ ہائی کورٹ میں 40 سال کی پریکٹس، تو وکیل بھی مجھے جانتے تھے اور جو کلائنٹیل وہاں پہ جو کورٹ برڈس یا جو ریگولر کلائنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، تو جب آپ اپنے آفس میں ان کے ساتھ میں ڈیل کر رہے ہوں، ہمارا بہت
बैंकों के और कंपनियों के क्लाइंट्स थे, बट देन कोर्ट में हर आदमी आपको देख रहा है, आप बे अपने काम से काम रख रहे हो, सब वो है। तो जब मैं जज बनी तो मुझे इस किस्म की कोई वो नहीं हुई कि जैसे रेजिस्टेंस या कोई ऐसा होता है, बल्कि एक दो मेरी क्लाइंट औरतें थी, उनके फ्री केसेस किए थे, वो आके मेरे कोर्ट में बैठती थी कि हम आपको देखने आते हैं और फिर हम काम पे जाते। तो अगर लास्ट में पूछूं कि क्या आप लोगों ने जो इतनी स्ट्रगल की उसके बाद अब पाकिस्तान की अदालतों में, जेलों में सूरत हाल बेहतर हुई है कुछ ख़वातीन की वजह से? देखिए, आई डोंट नो आप बेहतर किस तरह कह रहे हैं। जेलों का हाल बिल्कुल अलग है, बहुत आई थिंक मिजरेबल है। रिफॉर्म्स, लॉट ऑफ रिफॉर्म। मैं अक्सर एज ए ह्यूमन राइट्स का हम जेल विज़िट करते हैं और मैं कहती हूँ भाई मुझे ये रास्ता आप लोगों ने फिक्स किया है, मुझे इधर भी जाने दें, तो नहीं जा सकती। तो ये चीज़ें हैं अदालतों में। आई डोंट नो वाई रात दिन सुनते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तो बहुत हो गया है, हाई कोर्ट में शुक्र है अभी खामोशी है, लेकिन ये कि जब नीचे के कोर्ट्स में होने लगता है ना तो रिफ्लेक्शन आता ज़रूर है फिर ऊपर। ये एक अलग मौजू है और मुझे वक्त नहीं मिलता क्योंकि जस्टिस साहिबा ने मैंने कहा ना कि मुंसफी यानी जजी की कुर्सी छोड़ने के बाद ह्यूमन राइट्स के लिए बड़ी स्ट्रगल भी की, और अब ये भी है कि ये बहरहाल पाकिस्तान की ही देन है कि अब कोई शुबा उठा लें। अब तो खैर पायलट भी हुए हैं ख़वातीन, अब तो फ़ौज में भी हैं ख़वातीन हैं, अब तो इंजीनियरिंग में भी हैं, डॉक्टरी में भी हैं, वकालत में भी मैंने एक हैं। जो बहुत बड़ा काम किया एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, हदूद के लॉज को रिपील करवाएं। रिपील क्या, अमेंडमेंट आप कह लें। और काश अगर उसको सिद्क़ दिल से और हकीकी तौर पर उस पर अमल भी किया जाए जिसका रहता है। मैंने कहा ना कि एक जैसे साहिबा की जो एक 40 साल वकालत, तो फिर ह्यूमन राइट्स, एक ज़िंदगी का अगर वर्क भी उल्टूँ एक एक, तो उसके लिए एक नहीं 2 प्रोग्राम और 3 प्रोग्राम होने चाहिए। लेकिन मैंने ये सोचा कि अब जब हम आज अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं तो जस्टिस साहब की यादों को शेयर करके जैसे इस जनरेशन को ये बताया भी जाए कि वो जिस तरीके से अगर चंद मिनट के लिए एयर कंडीशन बंद हो जाए, खाने में ज़रा सी देर हो जाए, गाड़ी में ज़रा सा कोई ताख़ीर हो जाए, किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। वो नहीं सोचते कि उनकी पिछली पीढ़ी ने, पिछली जनरेशन ने या उससे पिछली जनरेशन ने, ख़ास तौर पर जो पार्टीशन से सफ़र जो तय किया, कितना बड़ा उन्होंने सेक्रीफाइस दी जिसके आज साम्राज्य से हम मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। शुक्रिया जस्टिस साहिबा। शुक्रिया।